السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. آج ہم شیعہ ممبرس کی جانب سے محترم علی رضا صاحب اور سنیز ممبرس کی طرف سے محترم محمد سلیم صاحب کو پر استقبال کرتے ہیں، پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور ایک ٹاپک یہ کہ کیا بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ جی ابو بکر جی سے ناراضگی کی حالت میں ہی اس دنیا سے انتقال کر گئی؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے. اس بات پر دونوں ممبرس گفتگو کریں گے تو ویلکم ہوں. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امیر فیصل صاحب، بہت مہربانی، شکریہ کہ آپ نے پورا ڈسکشن عشرت گروپ میں جو ہے وہ اس مناظرے کا جو ہے وہ اہتمام کیا. میں علی رضا شیعہ مناظر آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ اس مناظرے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کے اگینسٹ کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات کی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کے بعد حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو محترم صحیح بخاری جلد نمبر 2 اس میں حدیث نمبر جو ہے وہ ہے 3714. اس میں ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جس نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ناراض کیا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا. تو حدیث کچھ یوں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 کتاب المناقب اور حدیث نمبر ہے 908. تو حدیث کچھ یوں ہے کہ ہم سے ابو الولید نے حدیث بیان کی، ان سے ابن اینا نے حدیث بیان کی، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے ابی ملیکہ نے، ان سے مسعود بن مخرمہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کسی سے ناراض ہو گئی تو پھر آٹومیٹکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. اور سوائے کے موقع کے روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا. تو پھر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رضامندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، اللہ کی رضامندی. تو جس پر اللہ راضی ہو جائے وہ رضی اللہ ہے، اور جس پر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ناراض اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اور جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اس پر اللہ ناراض. تو جس پر اللہ ناراض ہوگا وہ رضی اللہ نہیں ہوگا، وہ لعنت اللہ ہوگا. تو اب یہاں پر میں شیعہ مناظر علی رضا نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اور اس چیلنج کو سلیم صاحب نے کہا تھا جی کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے ناراض نہیں ہوئی. تو میں نے کہا تھا جی کہ بالکل وہ انتقال تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہی. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس بات کو لے کر یہ مناظرہ طے پایا تھا جس کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ انتقال تک حضرت ابو بکر سے ناراض ہی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد.
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو سامعین، آج میری اور محترم علی رضا صاحب کی گفتگو ہونی ہے مسئلہ باغ فدق پہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور گفتگو کرنے میں سننے میں۔ تو آج ہم مسئلہ فدق کو چھیڑ رہے ہیں اور اس ارادے کے ساتھ کہ یہ اس مسئلہ کی وجہ سے جو تفرقہ بازی ہے اور ایک دوسرے سے بغض ناد ہے وہ ختم ہو جائے۔ خیر کہ اہل بیت اطہار بھی شان والے ہیں، مقام والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے وہ بھی عظمت والی ہے، نبی پاک کے اصحاب وہ بھی شان والے ہیں۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ کنت رسول زہرا بطول جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ بھی عظمت والی ہیں، شان والی ہیں۔ وہ ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حسنین کریمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آگے پیغمبر اعظم، نبی اعظم، رسول اعظم فرماتے ہیں ومما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ مات مؤمنہ مات مغفورہ۔ حضور فرماتے جو آل محمد کی محبت میں فوت ہو گیا وہ مومن فوت ہوا، وہ شہید فوت ہوا، وہ بخشا وہ فوت ہوا۔ آگے فرماتے ہیں ومما تعالی بغض آل محمد مات کافرہ، جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ بندہ کافر مرا۔ تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی مانتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت والمعنی بریلوی کبھی بھی اپنا اہل بیت اطہار کی محبت میں، اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بنا نہیں کہتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ کے ہیں اور وہ بھی رسول اللہ کے ہیں۔ جی، یہ سارے عظمت والے ہیں اور ان کی عظمت میں قرآن حدیث کرتے ہیں۔ تو جناب آئیے اب گفتگو کو آگے چلاتے ہیں۔ جی محترم علی رضا صاحب، چونکہ آج ہماری گفتگو ہے باغ فدق پہ، تو سب سے پہلے تو میرے محترم علی رضا صاحب جاننا ہے کہ باغ فدق کے بارے میں، اور آپ یہ بتائیے کہ چونکہ ہماری گفتگو باغ فدق پہ ہے تو یہ باغ فدق یہ کیا ہے؟ آیا کہ یہ مال غنیمت ہے یا مال فی ہے؟ یہ بتائیے مجھے۔ اچھا، تو میں پھر دوسرا سوال، چند سوالات میرے ہوں گے اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوگی۔ جی محترم، یہ بھی بتا دیجئے کہ فدق کتنا رقبہ ہے اور کتنی جگہ ہے جس کی خاطر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے نانا جان سے ناراض ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آگے چل کر کھلے گا نا مسئلہ کہ ناراض ہیں یا نہیں، لیکن آپ کے بقول ناراض ہیں تو وہ رقبہ بھی بتا دیں، وہ جگہ بھی بتا دیں کہ جس کی وجہ سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہیں۔ محترم سلیم صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے فروٹفل ڈسکشنز چاہیے، نتیجہ خیز ڈسکشنز چاہیے۔ ٹاپک یہ ہے، آپ میں نے آڈیو بھی دی تھی اور پوسٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا فاطمہ جی ابو بکر جی سے ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کر گئی؟ کیا فاطمہ جی ناراضگی کی حالت میں ہی انتقال فرما گئی؟ اس کے ریگارڈنگ ہی بات ہونی تھی، اس کے ریگارڈنگ ہی علی رضا صاحب نے اپنے دلائل دیے ہیں۔ سلیم صاحب نے شروعات ہی کہیں اور سے کی، انہوں نے پوچھا ہے سلیم صاحب اب یہ بتائیں پہلے کلیئرلی کہ وہ اس پوائنٹ پر کیا کہنا چاہتے ہیں، پہلے وہ یہ کلیئر کریں۔ کیا وہ مانتے ہیں کہ فاطمہ جی ناراضگی کی حالت میں انتقال کر گئی، یا وہ مانتے ہیں کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں؟ پہلے یہ بتائیں، اس کے بعد ہی ادر ٹاپک، چاہے وہ جاگیر فدق ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کے بعد ہمیں ایک آڈیو کے بدلے 20 آڈیو نہیں چاہیے، صرف ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ شکریہ عبد الفتاح صاحب، بالکل جی میرا یہی موقف ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے
नाराज इस दुनिया से गई हैं। जी जी मोहतरम, मैं सवाल जवाब इसलिए कर रहा था कि जब मैं ये सवाल जवाब करूंगा ना तो मसला खुल कर सामने आएगा। तो ये फदक वाला मामला ये सारा ढूंगा है, कोई हकीकत नहीं है इसकी। ये बस खामखा जो है ना, ये उम्मत में तफरका डालने के लिए और उम्मत को फोड़ने के लिए ये सारा कोई ढोंग रचाया गया है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। सलीम साहब, जागीर फिदक ना तो पोस्ट में लिखी हुई है हमारे, ना ही मैंने एज एन एडमिन उसके रिगार्डिंग कुछ कहा है। आपसे बातचीत कर रहे हैं अली रजा साहब, उन्होंने अपनी तमाम ऑडियोज में जागीर फिदक, बाग़ फिदक का नाम नहीं लिया है। सवाल यह है कि फातिमा जी के बारे में किताबें क्या कहती हैं मजहब इस्लाम की, या जो भी लोग लिखते होंगे वो हदीसें होंगी, या जो भी चीजें होती होंगी, ये तो आप दोनों मुसलमान मेंबर्स जाने। आप हमें ये बताएं कि आपकी मालूमात क्या कहती हैं कि फातिमा जी क्या नाराजगी की शक्ल में इंतकाल कर गई हैं? क्या वो नाराज थी अबू बकर साहब से या नहीं? हाँ या ना कीजिए। अगर आप हाँ करते हैं तो बात एक तरफ हो जाती है, ना करते हैं तो फिर अपना दलाइल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये बात मोहतरम, इसके अलावा कुछ नहीं। शुक्रिया। ठीक है मोहतरम, बाग़ फदक का जो मसला है वो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है और उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि पूरा महीना चाहिए। ठीक है। और चलो आते हैं ये आगे वाली जो बातें हैं कि सैयदा कनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नाराज थी या नहीं। मेरा ये दावा है कि जनाब सैयदा कनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नाराज नहीं थी। जी सलीम साहब, आप कह रहे हैं कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो हजरत अबू बकर से नाराज नहीं थी, और मेरा दावा है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इंतकाल तक जो है वो हजरत अबू बकर से नाराज रही और उनसे गुफ्तगू तक नहीं की। जी, यहाँ तक कि जब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ तो उसकी खबर भी हजरत अबू बकर को नहीं दी गई। सलीम साहब, आपने बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गए हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अली रजा साहब अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप अपने दलाइल दे दीजिए कि आप किन ग्राउंड्स पे ये मानते हैं कि फातिमा जी अबू बकर जी से नाराजगी का कोई उनका चक्कर नहीं था, ना वो नाराज थी। आप इस रिगार्डिंग जो भी जानकारी आपके पास है वो दे दीजिए। जी मोहतरम, बकौल आपके कि बीबी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नाराज हो गई थी। तो सवाल ये है कि नाराज होने की खबर खुद बीबी सैयदा ने दी या किसी और ने दी थी? और फिर दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या अगर बीबी ने खबर दी है तो सही सनद के साथ आपको साबित करना होगा। अगर किसी और ने दी तो उसने बीबी फातिमा ज़हरा की बात नकल की है या अपनी तरफ से बात बताई है। अच्छा, आगे फिर ये मेरा सवाल है कि नाराजगी दिल की चीज है, जब तक नाराज होने वाला खुद ना बताए तब तक पता नहीं चलता। तो नाराजगी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सही सनद के साथ साबित करें। और इसके बाद एक आयत मैं कोट करता हूँ और एक कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा है कि जन्नतियों की सिफत ये बताई गई है कि गुस्सा को पी जाते हैं, लोगों को माफ करते हैं। तो क्या बीबी जनाब सैयदा कनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में ये सिफत थी या नहीं? सलीम साहब, बात यह है कि मुनाजरे में, डिबेट में जो है ना बचगाना बातें नहीं होती हैं। अभी आपने अपने दलाइल देने हैं। शाबाश, अभी आप घबराए नहीं और अपने दलाइल दे। शुक्रिया। जनाब मोहतरम अली रजा साहब, आपने चूंकि कहा है ना कि सैयदा कनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नाराज थी, तो बताइए कि क्यों नाराज थी और इसके क्या दलाइल हैं? जरा रखें बात को आगे चलाएं, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मोहतरम जल्दी करें। सलीम साहब, मेरे ख्याल में ज्यादा लंबी करने के बजाय जो अली रजा साहब ने शुरुआत में ऑडियोज दी हैं वो आप सुन लीजिए। उन्होंने किसी शायद हदीसों का हवाला दे रखा है, काइंडली
جی محترم سلیم صاحب، میں نے کہا نا کہ گپے نہیں، گپے سننے کے لیے مارنے کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے. اب یہاں پہ مناظرہ چل رہا ہے تو آپ پلیز، آپ نے کہا کہ ناراض نہیں گئی ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنے دلائل مکمل کریں، اس کے بعد میں اپنے دلائل دوں گا. شکریہ. اب میں آپ کی کسی بھی آڈیو کا جواب نہیں دوں گا. ہاں، آپ دلائل دیں، اس پر میں بات کروں گا. شکریہ. جی شکریہ امیر فیصل صاحب، ابھی دلائل ہی لگنی چاہیے. جی محترم امیر فیصل صاحب، میں نے وہ آڈیو سن لیا اور اس کے اندر ہے سیدہ قنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انہوں نے فضائل ذکر کیے ہیں کہ جس پہ سیدہ قنات ناراض ہے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں. تو یہ انہوں نے شروع کے اندر باتیں کی ہیں اور باقی چند حدیثیں فضائل کے بارے میں پڑھی ہیں، وہ میں بھی بیان کرتا ہوں. اور حضرت سیدہ قنات فاطمہ الزہرا کے فضائل، مناقب اور آپ کی عظمت کا میں بھی قائل ہوں، علی رضا بھی قائل ہے. بات ذرا اس کے آگے ہے. علی رضا کہتا ہے کہ سیدہ قنات ناراض ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کیوں ناراض ہے، کیا وجہ ہے، بتائیں. محترم علی رضا صاحب، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ جی ابو بکر جی سے ناراض تھیں اور ناراضگی کی حالت میں انتقال کر گئی؟ کائنڈلی وہ اسکین اور اپنے دلیل صرف اتنی اس پہ دے دیجیے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. شکریہ. جی سلیم صاحب، میں نے جب کہا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض گئی ہیں تو میں اس کے اوپر اپنے دلائل دوں گا نا. پھر آپ لیجیے گا کہ کیوں ناراض گئی ہیں. آپ نے کہا کہ ناراض نہیں گئی ہیں تو آپ نہیں گئی کے اوپر دلائل دیں. میرا تو نمبر بعد میں آئے گا نا، میں پھر اپنے دلائل دوں گا. ابھی چونکہ آپ نے کہا کہ ناراض نہیں گئی ہیں تو آپ اپنے دلائل دیں اور آپ ثابت کریں کہ ناراض نہیں گئی ہیں. ٹھیک ہے امیر فیصل صاحب، میں پھر یہاں پر اپنے دلائل لگاتا ہوں. کائنڈلی یہ انشور کیجیے گا کہ جب تک میں اپنے دلائل مکمل نہ لگا دوں تب تک پھر کوئی بندہ بیچ میں آڈیو نہیں کرے گا آپ کے علاوہ. شکریہ. جناب صرف ایک دلیل لگاؤ، اس کے اوپر جب بات ہوگی تو پھر اس کے اوپر دوسری کوئی دلیل لگائی جائے گی. کیونکہ آپ ساری اکٹھی لگا دیں گے تو پھر ایک ایک کا میں جواب یعنی کہ دوں، یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ ایک لگائیں، پھر اس کے بعد دوسری لگائیں، پھر اس کے بعد تیسری لگائیں. محترم سلیم صاحب، تھوڑا بہت تجربہ ہمیں بھی ہے ان چیزوں کا. میرے خیال سے ایک یا دو، اس سے زیادہ دلائل کی تو ضرورت بھی نہیں ہے. علی رضا صاحب چاہے تو وہ بکس سے دیں گے، چاہے حدیثوں سے، جہاں سے بھی دیں گے، وہ ایک یا دو میں تو ظاہر بات ہے ریٹن میں دیں گے، یعنی کہ اسکین دیں گے. تو ان کی دلائل آپ آ جانے دیجیے گا. اس کے بعد ایک اگر ایک سے زیادہ بھی ہے تو یہاں پہ ریکارڈ ہوگا تو 1 پوائنٹ ابھی انہیں بولنے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں بولنے نہیں دیں گے، پھر آپ کی بات آ جائے گی. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 پارہ نمبر 12 کتاب جہاد والسیف. ٹھیک ہے جی. اس میں حدیث نمبر ہے 333. ہم سے عبد العزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، ان سے ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں ارو بن زبیر نے خبر دی اور انہیں ام المومنین عائشہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکہ سے انہیں ان کی میراث کا حصہ ملنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کی صورت میں دیا تھا. ابو بکر صدیق نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہے. فاطمہ نے اس پر حضرت ابو بکر سے تعلقات منقطع کر لیے. یہ انقطاع ان کی وفات تک رہا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہی تھیں. ٹھیک ہے جی. یہ پہلی دلیل صحیح بخاری سے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں اور ان سے بات تک نہیں کی، تمام تعلقات ختم کر دیے. وفات. اور اسی قسم کی دوسری حدیث صحیح بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 546 کتاب الفرائض. اس میں حدیث ہے 1634. ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، ان سے حشام نے حدیث بیان کی، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں اروا نے اور ان سے
عائشہ نے کہ فاطمہ اور عباس ابو بکر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی میراث کا مطالبہ کر رہے تھے، اور خیبر میں بھی اپنا حصے کا ابو بکر نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑیں صدقہ ہے، بلا شبہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال میں سے اپنا خرچہ پورا کریں گی۔ ابو بکر نے کہا واللہ میں کوئی ایسی بات نہیں رہنے دوں گا جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہوگا، وہ میں بھی کروں گا۔ یہاں بیان کیا کہ اس پر فاطمہ نے ان سے قطع تعلق کر لیا اور موت تک ان سے نہیں بولی۔ یہ جی صحیح بخاری کی دوسری روایت۔ اور سر دوسری ہے سرائک مور کا، یہ ہے ابن حجر الشافی المکی نے لکھی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 62 پر ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کی طرف پیغام بھیجا جس نے آپ سے اپنی میراث کے متعلق دریافت کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مال سے مدینہ اور صدق میں دیا تھا۔ اچھا، اس کے اینڈ پر ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی، اور وفات تک آپ نے حضرت ابو بکر سے گفتگو نہیں کی۔ آپ حضور علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ تک زندہ رہی۔ جب آپ وفات پا گئی تو حضرت علی نے رات کے وقت آپ کو دفن کیا، اور حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع تک نہ دی، اور آپ ہی نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا۔ جی اس کا سکین بھی بھیج رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ حدیث ہے، اسی طریقے سے طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 میں بھی یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا حق جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے مانگا، حضرت ابو بکر نے نہیں دیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انتقال تک ناراض رہیں اور حضرت ابو بکر سے بات تک نہیں کی۔ سیم اسی طریقے سے روایت جو ہے ازالت الخلفاء جلد نمبر 3 میں بھی یہی روایت ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے انتقال تک ناراض رہیں اور حضرت ابو بکر سے بات تک نہیں کی، اور جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر کو اس کی خبر تک نہیں دی۔ پھر اسی طریقے سے سنت والجماعت کی یہ فتویٰ کی بہت بڑی کتاب ہے، فتح البلدان اس کا نام ہے، جلد اول ہے، لکھنے والے ہیں احمد بن یحییٰ بن جابر الشہیر بلاغری کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہارون الرشید خلیفہ بنے تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ صدق کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وارثوں کو واپس دے دیا۔ اسی طریقے سے اگلی روایت فضائل الفاطمہ، یہ لکھنے والے ہیں شیخ المحدثین امام عبد الرؤف المناوی۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر سے انتقال تک ناراض رہیں اور ان سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جی محترم امیر فیصل صاحب نے کہا تھا کہ باغ فدق کی کوئی بات نہیں چھیڑنی ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی باتیں یہ پیش کی گئی ہیں ان سب کے اندر باغ فدق کی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اب امیر فیصل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو باغ فدق کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اب ان کا کیا کرنا ہے؟ قدیم صاحب جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ جی ناراض رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے ایک آگے پیچھے یہ لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کیوں ناراض رہی ہیں، تو اس لیے وہ ذکر آ گیا۔ دلائل جو دیے ہیں علی رضا صاحب نے، مجھے جتنی معلومات ہے حدیث جو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سنیوں کے لیے ایکسیپٹڈ ہے، بلکہ بہت سے تو جو کٹر لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی پیرالل کتاب ہے اور اس کی صحیح حدیثوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک مجھے معلومات ہے علی رضا صاحب نے جو بھی سکینس لگائے ہیں اور وہ کتابیں جو ہیں وہ شیعوں کی نہیں ہیں، سنیوں کی ہیں، انہوں نے تمام دلائل یہ لکھے ہیں، لکھا ہوا دکھا دیا ہے کہ فاطمہ جی ناراض رہی ہیں۔
اگر آپ کے پاس ان چیزوں کو رد کرنے کے لیے کوئی دلائل ہیں اور آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ فاطمہ جی ناراض نہیں رہیں، ان کا ان باتوں میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی وہ ناراض گئی ہیں دنیا سے ابو بکر صاحب سے، ان سب چیزوں کی توڑ میں یا کاٹ میں آپ جو کچھ کہہ سکتے ہیں شارٹلی بتا دیجیے. شکریہ. جزاک اللہ. محترم سلیم صاحب، ناراضگی ثابت کرنی ہے، ناراضگی، اور یہ ٹوٹل آپ کی سنیت کی کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب بھی شیعہ کتاب نہیں ہے. اور صحیح بخاری زینت کی الماری، یہ تو ہے ہی آپ کی مایا ناز کتاب، جس کا اس کے اوپر ایمان نہیں، اس کا قرآن کے اوپر بھی ایمان نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ایمان ہے کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف ہے. تو اب صحیح بخاری شریف اور یہ طبقات ابن سعد اور یہ سوائق مرتا کہتے ہیں ان کو، ان سب نے بتا دیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انتقال تک خلیفہ اول سے ناراض گئی. جناب علی رضا صاحب، باتیں بہت زیادہ ساری ہیں، میں نے کرنی ہے، تو ان میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آپ نے عبارتیں بھیجی اور اردو ترجمہ تھا، وہ میں اصلی چیز کی طرف بھی آؤں گا بعد والی آڈیو میں. پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے اس کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، زمین کے اندر اس کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کیا کر رہے ہیں اور ایسی روایات لگا رہے ہیں کہ جو ایک جگیر ہے اور اس کو ایک بیٹی کا وارث بنا رہے ہیں اور اس کو نہ ملنے کی وجہ سے پھر وہ ناراض ہو رہی ہے. تو جناب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اولاً تو یہ چونکہ آپ کا عقیدہ ہے اور آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اصول کافی بڑی معتبر آپ کی کتاب ہے، جس طرح ہماری بخاری شریف ہے، ایسے تمہاری وہ کتاب ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا پایا گیا ہے کہ جو وراثت ہوتی ہے وہ اولاد کو نہیں ملتی، بیٹیوں کو نہیں ملتی. اولاد سے مراد میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، بیٹیوں کو نہیں ملتی. تو جناب سیدہ قرار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، تو ان کو یہ وراثت کیسے مل گئی؟ وہ حقدار کیسے ہوگی؟ اس کا مجھے جواب دیجیے گا. جناب محترم علی رضا صاحب، آپ ایک مناظر سے مخاطب ہیں تو مناظر بن کر ہی بات کرنا ہوگی، آپ کو بات جلدی سمجھنا ہوگی اور جلدی ریپلائی اس کا دینا ہوگا. شکریہ. ٹھیک ہے، اور آپ کے کوئی ایک عام بندے سے بات نہیں کر رہے، ایک مناظر سے بات کر رہے ہیں، تو یعنی کہ بات مناظر کیا کام ہوتا ہے، بات کو جلدی سمجھنا اور ایکسپٹ کرنا. ٹھیک ہے، اور جو اشارے کنائے ہوتا ہے وہ جلدی اس کو سمجھ لیتا ہے. جی محترم جناب امیر فیصل صاحب، جو ہمارا مناظرہ طے ہوا تھا وہ ہوا تھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر جی سے ناراض گئی یا نہیں گئی. تو میں نے سنت والجماعت کی 10 مستند کتابوں سے اور صحیح بخاری کی احادیث سے ثابت کر دیا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا انتقال جب ہوا تب تک وہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہی گئی ہیں. تو اب فیصلہ آپ نے دینا ہے. شکریہ. محترم سلیم صاحب، آپ سے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو کچھ علی رضا صاحب نے دلائل دیے ہیں کہ فاطمہ جی ناراضگی کی حالت میں انتقال فرما گئی، ان دلائل کو کاٹنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ شیعہ بکس میں کیا لکھا ہوا ہے، لڑکی کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کے لیے قرآن شریف کی روشنی کافی ہے. اور ہمارے جیسے غیر مسلم سے مسلم ہوئے لوگ تو صرف قرآن شریف پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، دس اینڈ دیٹ. یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ قرآن شریف ساری خدا نخواستہ ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے اور ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی دلائل یا دلیل ہے کہ فاطمہ جی ناراض نہیں گئی تو دے دیجیے، ادروائز یہ بات نہیں ختم ہوتی ہے. شکریہ. جناب آپ نے ساری روایات لگائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ترکہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں دیا گیا، تو آپ کے عقیدے کے مطابق بیٹی کو ترکہ ملتا ہی نہیں ہے. یہ آپ کی کافیہ ہے، یہ اصول کافیہ آپ کی یہ کتاب بخاری شریف سے بھی بڑھ کر سمجھی جاتی ہے. تو اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے. جی محترم، یہ
الکافیہ یہ تمہاری کتاب ہے محترم علی رضا صاحب، یہ تمہاری کتاب ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں، اور گروپ ممبران بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل تشیع حضرات کا یہی کہنا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، بچی، یعنی کہ وہ جو مال وراثت ہوتا ہے اس کی وہ حقدار نہیں ہوتی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جناب سیدہ کناز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے؟ اگر بیٹی ہیں تو پھر ان کا حق بھی نہیں ہے، اور وہ شیعہ مذہب کے مطابق ان کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز بنتی نہیں ہے ان کے حق میں تو پھر باب فدق کو جو ہے نا لے کر وہ چیز ثابت کرنا پھر یہ ناراضگی والی بات۔ محترم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع کی جانب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ۔ آج سنڈے میں محترم جناب علی رضا صاحب اور محترم جناب سلیم صاحب کے درمیان گفتگو شدید سیٹلڈ ہوئی تھی۔ موضوع گفتگو ہے کیا بنت رسول حضرت فاطمہ جی حضرت ابو بکر صدیق جی سے ناراضی کی حالت میں ہی وفات پا گئی تھی؟ یہ دونوں کے درمیان ڈیبیٹ میں نے ایز اے نیوٹرل شخصیت سننے کی پوری کوشش کی۔ علی رضا صاحب جو کہ شیعہ ممبر ہیں انہوں نے کافی دلائل دیے، آڈیوز بھی کی جو کہ ریکارڈز میں موجود ہیں، پلس اسکینس بھی موجود ہیں۔ انہوں نے جو حوالہ جات اسکینس میں نے دیکھے وہ حدیث کے بیس جو ہے بخاری شریف کی ہے اور صحیح حدیثوں سے پروفڈ ہے، اور جیسے کہ حدیث کو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں نے فلانے سے کہا، فلاں نے فلانے سے سنا، دس اینڈ دیٹ، وہ ساری چیزیں پوری کر رہی تھی۔ علی رضا صاحب نے بہت ساری کتابوں کے اسکین بھی اس حق میں پیش کیے کہ فاطمہ جی ان سے ناراضگی کی شکل میں گئی تھی۔ میں نے بار بار سلیم صاحب سے یہ پوچھا کہ کیونکہ یہ سنیوں کی کتابیں ہیں، کیونکہ حدیث مانی جاتی ہے سنیوں سے اور اس میں شیعوں سے کوئی بھی حوالہ نہیں دیا گیا ہے، تو آپ کوئی بھی دلائل ایسے پیش کر دیں کہ جس سے کہ یہ جانکاری مل سکے کہ ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں، یا علی رضا صاحب کی باتوں کے دلائل کو جو چیز کاٹ سکتی ہو۔ سلیم صاحب نے اس ریگارڈنگ ایک بھی دلیل پیش نہیں کی۔ ہاں انہوں نے اس طرح کا ٹاپک لے جانا چاہا کہ کیا شیعہ بکس یہ نہیں کہتی کہ بیٹی کا حصہ نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ سب باتیں ہیں۔ جہاں تک میرے جیسا آدمی ہے جو کہ غیر مسلم سے مسلم ہوا، میں تو قرآن شریف پڑھ کر ہی جتنا سمجھا ہوں اسی بات پہ ایمان لاتا ہوں، اور قرآن شریف سے اگر میں ہٹتا ہوں، ایک آیت سے بھی ہٹتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میری معلومات یہ کہتی ہے کہ میں مسلمان نہیں۔ قرآن شریف میں صاف ستھرے ورڈز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے انتقال کے بعد اس کے بچوں کا کتنا حصہ نہیں۔ میرے جیسی شخصیت اگر کوئی افلاطون بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ رسول کی بیٹی ہونے کا یا بیٹا ہونے کا اتنی بڑا گناہ عظیم ہے، یا یہ کہ اتنی بڑی سزا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ عام انسان کے بچے کو، چاہے وہ رکشہ چلاتا ہو، چاہے وہ جاہل ترین ہو، چاہے انگوٹھا ٹیک ہو، اس کے ورثے میں سے تو اولادوں کو حصہ دے گا قرآن شریف، بٹ رسول کی اولاد ہونے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات وہاں سے کٹتی ہے۔ محترم سلیم صاحب نے ایک بھی دلائل اس ریگارڈنگ نہیں دیے ہیں کہ حضرت فاطمہ جی ناراضگی کی صورت میں دنیا سے نہیں گئی، تو ٹوٹلی ایک طرفہ یہ ڈیبیٹ علی رضا صاحب کے حق میں جاتی ہے۔ تو اس مسئلے پہ کہ فاطمہ جی ناراضگی کی حالت میں گئی، علی رضا صاحب نے تمام دلائل دیے ہیں اور سلیم صاحب نے ایک بھی نہیں، ٹاپک یہی تھا۔ تو اس ریگارڈنگ ٹوٹلی ہولی شولی یہ مانا جاتا ہے کہ علی رضا صاحب کے دلائل اسٹرانگ تھے، مضبوط تھے، ان کی جیت ہوتی ہے، اور کیونکہ سلیم صاحب ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے ان کی اس ڈیبیٹ میں ہار ہوتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔